ایک شخص نے اپنی زندگی بھر کی قیمتی جمع پونجی ہیرے سے بھری ایک تھیلی قاضی کے پاس امانت کے طور پر رکھی۔ وہ شخص طویل سفر پر جا رہا تھا اور اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے قاضی پر بھروسہ کیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا اور اپنی امانت واپس لی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی میں ہیرے کی جگہ کھوٹے سکے تھے۔ وہ فوراً قاضی کے پاس گیا اور اپنی شکایت پیش کی۔ قاضی نے اپنی بے گناہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو، یہ وہی تھیلی ہے جو تم نے مجھے دی تھی۔ اس کے ٹاکے بھی وہی ہیں جو پہلے تھے اور میں نے اسے کبھی نہیں کھولا۔ مگر شخص قاضی کی بات سے مطمئن نہ ہوا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر انصاف کا مطالبہ کیا۔ شخص نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنی ہیرے سے بھری تھیلی قاضی کے پاس امانت رکھی تھی۔ جب واپس آیا تو اس میں ہیرے غائب تھے اور کھوٹے سکے رکھے گئے تھے۔ قاضی کا کہنا ہے کہ تھیلی کے ٹاکے وہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے ہیرے غائب ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے معاملہ سن کر کہا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، میں اس کی مکمل تفتیش کروں گا اور تمہیں انصاف دوں گا۔ 3 دن بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ بادشاہ کے دربار سے واپسی کے بعد قاضی کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر بادشاہ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو اس کی عزت اور عہدہ دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ قاضی نے تخت کے نیچے بچھے گتا کو دیکھا جو بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا اور اسے چاک کر دیا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ قاضی نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ گتا دوبارہ اس طرح رفو کیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ خادموں نے احمد رفوگر کو بلایا جو اپنی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ احمد نے قاضی کے حکم پر گتا اس قدر عمدگی سے رفو کیا کہ وہ نیا لگنے لگا۔ 3 دن بعد بادشاہ دربار میں واپس آیا۔ وہ تخت پر بیٹھتے ہی گتا کو غور سے دیکھنے لگا اور فوراً اسے شک ہوا۔ بادشاہ نے قاضی سے پوچھا، یہ گتا کس نے رفو کیا ہے؟ قاضی نے جھوٹ بولا، بادشاہ سلامت، یہ گتا بالکل ٹھیک ہے اور کبھی خراب نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں خود اس گتا کو چاک کر کے گیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ کون اسے ٹھیک کرے گا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ قاضی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ احمد رفوگر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ احمد رفوگر کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ گتا کس نے رفو کرنے کا حکم دیا تھا؟ احمد نے کہا، حضور، یہ کام قاضی صاحب کے حکم پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ گتا اس طرح ٹھیک کروں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بادشاہ نے احمد سے مزید پوچھا، کیا قاضی نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کیا ہے؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی حضور، قاضی نے مجھے ایک تھیلی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس میں موجود ہیرے نکال کر کھوٹے سکے ڈال دوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور بدلے میں مجھے کچھ حصہ بھی دیا۔ بادشاہ نے قاضی کو علیحدگی میں بلا کر کہا، میں تم سے تنہائی میں بات کر رہا ہوں، اگر تم نے غلطی کی ہے تو اعتراف کر لو، میں اس بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا۔ قاضی نے صاف انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تھیلی میں نے ویسے ہی محفوظ رکھی تھی جیسے دی گئی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ میرا آخری موقع ہے کہ تم سچ بتا دو۔ مگر قاضی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار میں قاضی احمد رفوگر اور دیگر ملازمین کو بلایا۔ احمد رفوگر سے کہا گیا کہ وہ سب کے سامنے حقیقت بیان کرے۔ احمد نے قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، قاضی صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ تخت کے نیچے کے گتا کو اس طرح رفو کروں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ان کے حکم پر یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب نے مجھے ایک تھیلی بھی دی تھی جس میں موجود ہیرے نکال کر اس میں کھوٹے سکے ڈالنے کو کہا تھا۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتانے کا وعدہ بھی لیا اور بدلے میں مجھے انعام دیا۔ احمد رفوگر کی گواہی نے قاضی کا پردہ فاش کر دیا۔ بادشاہ نے قاضی سے کہا، تم نے امانت میں خیانت کی، جھوٹ بولا اور انصاف کا قتل کیا۔ تمہارے جیسے شخص کے لیے یہ عہدہ ایک بڑی ذمہ داری تھی جسے تم نے غلط استعمال کیا۔ قاضی نے معافی کی التجا کی مگر بادشاہ نے کہا، تمہیں اپنے جرم کی سزا ضرور ملے گی تاکہ کوئی اور ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ بادشاہ نے قاضی کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا اور حکم دیا کہ اسے قید کر لیا جائے۔ مظلوم شخص کو اس کا حق واپس دلوایا گیا اور احمد رفوگر کو ایمانداری اور سچائی کے لیے انعام دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امانت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور خیانت کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ بادشاہ نے اپنی حکمت اور انصاف سے حقیقت کو بے نقاب کیا اور مظلوم کو اس کا حق دلایا۔
قاضی جیسے بے ایمان شخص کو اس کے کیے کی سزا ملی اور احمد رفوگر کی ایمانداری کی تعریف کی گئی۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ سچائی اور انصاف ہمیشہ غالب آتے ہیں۔